اس پورے معاشی چیلنجز کے سینیریو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب امتیاز گدر ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر JS گلوبل. بہت بہت شکریہ امتیاز گدر صاحب. یہ ایک کافی ڈومسڈے سینیریو ہے اوور آل جو ہم معاشی صورتحال دیکھیں، مگر ایک اچھی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی ایکویٹی مارکیٹ ہے، اسٹاک مارکیٹ وغیرہ جو ہے، جہاں پہ کارپوریٹ ارننگز کی بیسس پہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی کانفیڈنس اس لحاظ سے شیکن نظر نہیں آتا جیسا کہ یہ سینیریو ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو شکریہ کامران صاحب، آپ نے بلایا. اچھا، اس کی جو میرے خیال سے جو وجہ ہے مارکیٹ میں ایک کانفیڈنس اس بات کا ہے کہ جو ریفارمز کا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 6 مہینے میں، خاص طور پہ جون میں جب IMF کا پروگرام سائن ہوا، اس کے بعد جو اگلی 2 ٹرانچز بھی ہماری ریلیٹیولی اسموتھلی آ گئیں. ابھی جو لیٹسٹ ٹرانچ ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے آلموسٹ اس کی بھی ساری شرائط کمپلیٹ کر لی ہیں. تو مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو IMF کے ساتھ آپ کا سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دوسرے انٹرنیشنل پارٹنرز نے بھی آپ کو سپورٹ کیا، یہ جاری رہے گا، یعنی کہ ریفارمز جاری رہیں گے. تو مارکیٹ ہمیشہ فارورڈ لکنگ ہی ہوتی ہے. مارکیٹ اس وقت یہ پرائس ان کر رہی ہے کہ یہ چیزیں جب کنٹینیو رہیں گی، IMF سے آپ کا انگیجمنٹ رہے گا، تو آپ کے اوپر کانفیڈنس بھی انکریز ہوگا انٹرنیشنل انویسٹرز کا، اور لوکل انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا. کتنا بڑا ہمارا اس وقت کرائسس ہے وہ یہ کہ دیکھیں نا، یہ جو FDI ہے پچھلے سال کی، یہ تو بہت ہی میزریبل صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہے. اور اس کا مطلب چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور یہ ماحول تھا، اس سے پہلے PDM کی بڑی ایک عجیب سا ماحول تھا، لیکن اوور آل بھی پاکستان جو ہے نا، یہ کوئی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت ہی اٹریکٹیو، یہ 25 کروڑ کا ملک، یہ اتنا پوٹینشیل، یہ اتنی ساری، اس میں کہ اس لیول کی کہیں پہ بھی ریزنیبل لیول کی کبھی بھی ہم نے اٹریکشن نہیں دیکھی ہے. اور آئی گیس کہ جب تک ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، لوکل انویسٹر کا بھی ہمیں کانفیڈنس چاہیے، اور فورن انویسٹر کا، فورن کا اس لیے میٹر کرتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ فورن ایکسچینج کے اندر ہوگی، مگر ہم تو ان کو جو منافع کمانے والی یہاں کمپنیز ہیں ان کو اپنے ڈیویڈنڈ بھی واپس نہیں بھیجنے دیتے. مگر کیا کرے کہ کچھ اس پر ہو، یہ اس میں کوئی موومنٹ نظر آئے. میرے خیال سے ہمیں چاہیے ہوگا ایک مثبت پیچ چاہیے ہوگا، کچھ عرصے تک تو چلے، کیونکہ مارکیٹ میں ہوتا یہ ہے، انٹرنیشنل انویسٹرز بھی ان مارکیٹس کو دیکھتے ہیں جہاں سے اچھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں ریٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے. ڈالر ایڈجسٹڈ ریٹرن بھی جن مارکیٹس میں اچھا بن رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر لاسٹ ایئر سیکنڈ ہاف پہ نو ڈاؤٹ مارکیٹ واز ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ ان دا ریجن، بٹ اس کے بعد پھر یہ سارا الیکشن کا سلسلہ تھا. تو اس لیے انٹرنیشنل انویسٹرز جن کا انٹرسٹ بنا بھی تھا، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الیکشن کا سائیکل کس طرح سے پورا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کے بالکل ریڈار پہ نہیں ہیں. جو ہم نے لاسٹ ایئر پرفارمنس دی ہے اور اب جو ہماری ویلیویشنز ہیں، بالکل فارنرز دیکھ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم US میں تھے، ہم انویسٹرز سے ملے ہیں، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ کی کمپنیز جو ہیں، جو آپ نے کارپوریٹ ارننگس کی بات کی، انہوں نے کہا آپ کی کمپنیز کی ارننگ امپیکٹ نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے آپ کی کارپوریٹ بہت ہائی کوالٹی کے. آپ کے ملک میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ میکرو کی وجہ سے ویلیویشنز نیچے آ جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں انویسٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو کہا ہم نے کبھی آپ کے یہاں نہیں دیکھا پچھلے اتنے سال میں کہ ساری کمپنیوں کی ارننگز کم ہو گئی ہوں، کیونکہ میکرو پریشرز تھے. کمپنیز پھر بھی اچھا پرفارم کرتی ہیں، میکرو اسٹیبلٹی سے ان کا انٹرسٹ بڑھے گا اور اس سے ویلیویشن بھی آپ کی ری ریٹ ہوں گی. تو ایک پیچ ہمیں چاہیے جس میں اچھی خبریں آتی رہیں میکرو فرنٹ پہ، یا ایٹ لیسٹ اسٹیبل خبریں آتی رہے، تو آپ کو فارنر کا انفلو ڈیفینیٹلی نظر آئے گا. اور جو اندرونی صورتحال ہے، کیونکہ اس میں بھی تو لوکل انویسٹر کا اور لوکل بزنس کو بھی تو گروتھ نظر آئے نا. تو یہ جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ 22% کا، اور انفلیشن 25% کا، تو اس سائیکل کو بھی تو بریک کرنا ہے نا، کوئی رے آف ہوپ دکھانے کے لیے. اور جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت کچھ اگر آپ نے کر لیا تو اس سال 1.5% کم ہو جائے گا، انفلیشن اگر 1% کم ہو گیا، 2% تو 1%، تو اگلے سال شاید 2%. تو یہ تو ہم خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک. اگر اگلے سال اینڈ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ 17% ہوگا، تو پھر یہ تو بہت ایک ڈسپل سینیریو، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی اب میرے خیال میں کم ہوگا اگلے کوارٹر کے اندر. اس کے بعد ہم دیکھنا شروع کریں گے. اگر ہم ابھی اس پہ کسی طرح سے ہماری یہ انٹرسٹ ریٹ کی سائیکل نہیں ٹوٹی تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی. اچھا، اس میں جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انفلیشن کے نمبرز دیکھیں، اگر اشاریہ دیں گے، ہر مہینے اس کے اندر ایک امپروومنٹ کی لہر نظر آ رہی ہے. اور اب جو اپ کمنگ منتھس ہیں اس کے اندر آئی تھنک ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا، جہاں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اب جو انفلیشن کا نمبر آئے گا وہ ایون اسپاٹ بیسس پہ، یعنی کہ جس مہینے کی انفلیشن اناؤنس ہو رہی ہوگی وہ بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ سے نیچے ہوگی. تو اس پہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے مارکیٹ کی کہ وہاں سے ایزنگ شروع ہو جانی چاہیے. مارچ میں ہوتی ہے، اپریل میں ہوتی ہے، یا وہ اور کنزرویٹو جاتے ہیں، یہ اوبیسلی انڈیپینڈنٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. بٹ انفلیشن کا نمبر جو نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، تو کوئی اگر شاک نہیں آتا تو ماحول سازگار ہوتا جائے گا انٹرسٹ ریٹ کٹ کے لیے. اور اگر آپ سیکنڈری مارکیٹ ڈیلز دیکھیں تو سیکنڈری مارکیٹ ڈیلز میں یہ چیز آلریڈی پرائس ان ہو چکی ہے. پچھلے کچھ دنوں میں انٹرسٹ ریٹ سیکنڈری مارکیٹ میں دوبارہ اوپر آئے کیونکہ انسٹیبلٹی اور کنسرنس کی وجہ سے لوگوں نے تھوڑا سا پرائسنگ کیا کہ شاید ڈیلے ہو جائے. بٹ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈری مارکیٹ ڈیلز آلریڈی ڈسکاؤنٹ ریٹ سے نیچے چل رہی ہیں.
تو مارکیٹ نے پرائس ان کرنا شروع کر دیا انٹرسٹ ریٹ کٹ. اب انتظار اس بات کا ہے کہ وین ڈز اٹ آفیشلی مگر مجھے یہ بتایا نا کہ یہ ٹریڈیشنلی تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس سوچ کو ڈسکریج کرتی ہے نا. وہ تو ہم تو ہوں گے آئی ایم ایف کے قبضے میں, تو ہم اس قسم کی سوچ کو آئی ایم ایف جنرلی تو ڈسکریج کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمیں 2-4 چیزیں ہیں. ہم نے ایک تو اپنا سرکولر ڈیٹ کا ایک اچھا فارمولا بنا کے آئی ایم ایف کو بھیجا ہے, وہ ابھی انہوں نے نہیں کیا ہے. پھر ہم نے 9 سینٹس کی انڈسٹری کے لیے کیا ہے. دونوں بہت اچھی چیزیں ہیں, اگر اس میں کوئی بہتری آ جائے تو آئی ایم ایف کا کوآپریشن, آئی ایم ایف کی سپورٹ, آئی ایم ایف کے بغیر تو یہ کام نہیں چلے گا. تو جب ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں ٹریڈیشنلی تو وہ اس چیز کو انکریج نہیں کرتی, مطلب سینیریو کو دیکھتے ہوئے. بالکل ٹریڈیشنلی آئی ایم ایف تو یہی چاہتا ہے کہ آپ اکانومی کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر کے کنسالیڈیٹ کریں, بٹ ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں دیکھے. ایسا بالکل ہوتا ہے, بلکہ اگر آپ ریجن میں کچھ مارکیٹس دیکھیں گے تو وہاں تو فارورڈ لکنگ انٹرسٹ ریٹ کے بیسس پہ بھی آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے ریٹ کٹس ہوئے. تو آئی ایم ایف بالکل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو اوور ہیٹ ہونے سے روکیں, بٹ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں ہو سکتے. اب ہمارے یہاں کیونکہ انفلیشن بہت اوپر چلی گئی تھی پچھلے سال, تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ان کا پریشر بھی ہوگا اور ایک پروڈنس بھی یہ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جائے. بٹ میرے خیال سے جیسے ہی انفلیشن کے نمبرز نیچے آتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ایف کو بھی کوئی اعتراض ہوگا کہ اگر آپ ریٹس کو کٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ کی مارکیٹ میں کب وہ سما پیدا ہوگا کہ ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تو ہم نے ابتدا دیکھی فارن انٹرسٹ کی, کچھ ایف ڈی آئی بھی آیا. ہمارے لوکل جو انویسٹرز ہے یا جو ہمارے لوکل کارپوریٹ سیکٹر ہے, کہ آئی پی اوز وغیرہ ہو, کوئی نئی کمپنیز آئیں, کچھ تو ہو, سال میں 1, سال میں 2, سال میں 3 دل پکڑ کے رہ جاتے کہ یہ کیا ہے. تو وہ سینیریو کب بلڈ ہوگا, ہم ویسے ہی سوچتے ہیں اکثر. نہیں, آئی پی اوز پہ ایک چیز جو ہے خوشائند ہے وہ یہ کہ اسٹاک ایکسچینج, ایس ای سی پی, یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بہت کام کیا پچھلے کچھ مہینوں میں پروسیس کو اسٹریم لائن کرنے میں, بیریئرس ٹو انٹری کم کرنے میں, تو وہاں پر بہت کام ہوا ہے. لیکن ایک چیز جو ریالٹی ہے وہ یہ کہ کیونکہ مارکیٹ کے ملٹیپلز جب 3.5 ٹائمز پہ ہوں گے تو کسی اسپانسر سے جا کے کہنا کہ ان ریٹس پہ آپ اپنی ایکویٹی سیل ڈاؤن کر دیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ آل ٹائم لوز پہ اور اس سے اوپر آئے گی, تو ایک نیچرل سا پروسیس ہے کہ سیلرز تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پائپ لائن نہیں ہے, آئی پی او کی پائپ لائن بہت ہیلدی ہے, بٹ تھوڑا سا مارکیٹ کی اسٹیبلٹی اور ویلیوشنز بہتر ہونے کا انتظار ہے, جو کہ بہت نیچرل پروسیس ہے کہ اگر مجھے بھی اپنی ایکویٹی بیچنی ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ اچھے ویلیوشنز پہ آ کے بیچوں. تو آئی پی او پائپ لائن بہت ہیلدی ہے, ریگولیٹری انوائرمنٹ سپر وہ ہے, سپورٹیو ہے, تو آئی تھنک مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہوگی تو آئی پی اوز کافی نظر آئیں گے آپ کو. اچھا, یہ ابھی آپ نے جو روڈ شو کیا, آپ امریکہ گئے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پلس پتہ ہو کہ انٹرنیشنل انویسٹر کی پلس کیا ہے. آپ نے بتایا میکرو لیول پہ ان کے کچھ کنسرنز ہیں اوور آل, مگر مارکیٹ میں ان کو نظر آتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے. اور آپ کا کیا وہاں پہ سینس تھا اوور آل کنٹری کے بارے میں اور یہاں کے انویسٹمنٹ سینیریو کے بارے میں, کیونکہ ایک انویسٹر کے لیے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو اس کا ریٹرن ہوتا ہے, اور جتنا بھی اس میں استحکام ہو سکے اور وہ مضبوط ہو سکے. کیونکہ اب دوسری مارکیٹ میں جیسے انڈیا وغیرہ کے اندر اب 22 کی 20 کی پی ہے, تو اس میں آپ کو اتنا ریٹرن تو نہیں مل سکتا جو اگر یہاں کے حالات ٹھیک ہو تو مل سکتا ہو. لیکن وہاں پہ انتظار کس چیز کا ہے؟ نہیں, انتظار وہی میکرو اسٹیبلٹی کا ہے اور خاص طور پہ کرنسی کے آؤٹ لک کے کلیئر ہونے کا ہے. کہ جب آپ فارن انویسٹر ہوتے ہیں, اگر آپ ڈالرز پاکستان میں لا رہے ہیں تو آپ کے ریٹرن کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک تو ٹھیک ہے اگر اسٹاک پرائز 20% بڑھ بھی گیا, مگر لیکن ساتھ میں کرنسی 20% ڈی ویلیو ہو گئی تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا واپس جاتے ہوئے. کرنسی کا ایک ڈی ویلیویشن وہ بلڈ ان کر کے چلتے ہیں. جب بھی ایمرجنگ مارکیٹس میں, فرنٹیئر مارکیٹس میں آتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے کہ ایک میجر ڈیپریسیشن ضرور ہوگی. یا میں ویسے ہی کہوں, ایک آربیٹری نمبر اگر تھرو کروں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ اسٹاک میں 30% کی اپ سائڈ نظر آتی ہے اور میں 5 یا 6% کرنسی میں لوز کر دوں گا تو آئی ول میک 25%. بٹ اس وقت ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ بتاؤ دوبارہ سے 25% تو ڈی ویلیو نہیں ہو جائے گا ون شاٹ, تو سارے گینز نکل جائیں گے. تو کرنسی ول آلویز بی دا نمبر 1 کنسرن. بزنس ماڈلس پہ جو ہمیں سینس ملا, ایوری بڈی لائکس پاکستان کے بزنس ماڈلس بہت اسٹرانگ ہیں. اور یہ کہ کیونکہ اتنے سالوں سے پاکستان کا ایک اوبیسلی ایک سرٹن لینڈسکیپ رہا ہے, اس میں جو کارپوریٹس آپریٹ کرتے ہیں ان کی ریزیلینس بھی ایک نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہمارا سب کی آپ نے کہا کرنسی اسٹیبلائز ہو, یہ اس کے لیے تو انفلوز چاہیے نا, ایکسپورٹس کے ذریعے یا انفلوز آئیں, بغیر اس کے تو یہ کام ہمارا ہو نہیں سکتا. وہی چکن اینڈ ایگ والی بات ہے نا, وہ فوراً انتظار کر رہا ہے کہ کرنسی اسٹیبلائز ہو جائے, اور ہمارا مسئلہ یہ کہ وہ پیسے باہر سے آئے تو ہماری کرنسی اسٹیبلائز ہو. اور ایکسپورٹ کو تو ہم نے آزما لیا, مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فوری طور پہ اس میں کوئی جان نکلے گی. اچھا, اس میں 2-3 چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹس بھی ایک تھوڑا سا پروسیس ہے, ایک ٹائم مانگتا ہے وہ اس کو ریکور کرنے کے لیے. جو میں آپ سے فیڈ بیک شیئر کر رہا ہوں وہ ہے فورن پورٹ فولیو انویسٹرس کا, جو میڈیم ٹرم کے لیے آتے ہیں, شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں. جو ایف ڈی آئی والا معاملہ ہے وہاں پر ان کو اوور آل اسٹیبلٹی سے وہ پھر بھی لانگ ٹرم ویو لے لیتے ہیں کہ اگر ایک سال میں کرنسی ڈی ویلیو ہونی بھی ہے تو نو پرابلم, میں ایک لانگر ٹرم ویو لے رہا ہوں, مجھے یہاں کی پاپولیشن, یہاں کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ جیسے یونیلیور, پی این جی, تو وہ آپ دیکھیں تو یہ لوگ انٹیکٹ ہیں اور مزید انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی obviously بہت سارے لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں, بٹ
FDI میں جو پہلا لیگ نظر آئے گا موسٹ پروبیبلی وہ G2G ہوگا. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول انویسٹمنٹس آپ کو پہلے نظر آئیں گی, اس سے وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کو کمفرٹ ہوگا کہ اگر میری گورنمنٹ نے جا کے پاکستان میں انویسٹ کیا. اچھا, اس میں ایک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہے, کیونکہ وہاں پر انتظار تھا کہ آپ کی ایک حکومت ہو جائے, آپ کا الیکشن ہو جائے, ایک گورنمنٹ سامنے آ جائے, ایک سینیریو نظر آ جائے. تو یہ جو پائپ لائن میں اپیرنٹلی جو چیزیں ہیں, چاہے مڈل ایسٹرن ہو, چاہے وہ بھی, ان کو بھی الیکشن کا انتظار تھا. پرہیپس یہ جو ہے اب رے آف ہوپ جو ہے یہ کچھ زیادہ بڑی کچھ شائن کرے. بالکل, تو یہ G2G جیسے ہی ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ان ملکوں کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھیں گی. سائملٹینیسلی جو یہ سیکنڈری مارکیٹ انویسٹرز ہوتے ہیں, فورن پورٹ فولیو انویسٹرز, جب وہ یہ ہیڈ لائنس پڑھیں گے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں اور ویلیویشنز ابھی بھی بہت چیپ ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلیں گی. بٹ اوبیسلی $1 ملین کویشچن وہی ہے کہ میکرو اسٹیبلٹی رہے اور پازیٹیو نیوز فلو ٹریکل کرتی رہے. تھینک یو سو مچ.